ایران اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر کشیدگی کے آغاز کے بعد امریکہ نے ایران کے بحری، توانائی اور دیگر انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، اور ان حملوں میں جو سب سے اہم حملہ کیا گیا ہے وہ ہے 10,400 کلومیٹر طویل چائنا ایران ریل کوریڈور۔ یہ کوریڈور چائنا کے خورگوز ڈرائی پورٹ سے شروع ہو کر تہران کے قریب موجود ایپرن ڈرائی پورٹ تک جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ریلوے لائن نہیں بلکہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بہت اہم حصہ ہے، جو چائنا کو سینٹرل ایشیا کے ذریعے ایران اور آگے ترکی تک راہداری فراہم کرتا ہے۔ یہ کوریڈور اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ چائنا کو ملاکا اسٹریٹ اور اسٹریٹ آف ہارموز جیسے سمندری چوک پوائنٹس پر کم انحصار کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کسی جنگ یا بلاکیڈ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو چین زمینی راستوں کے ذریعے مال اور کچھ حد تک انرجی سپلائز حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بیجنگ نے ایران کے ریلوے نیٹ ورک اور بارڈر ٹرمینلز میں بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ ایران کے لیے اس کوریڈور کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے۔ سالوں سے امریکی پابندیوں کا سامنا کرنے والا ایران چاہتا ہے کہ وہ صرف آئل ایکسپورٹر نہ رہے بلکہ ایشیا اور یورپ کے درمیان ایک ٹرانزٹ ہب بن جائے۔ چائنا سے آنے والی مال بردار ٹرینز تہران اور ایرانین پورٹس تک پہنچتی ہیں، جہاں سے مال ترکی، کوکس اور یورپ کی طرف بھیجا جا سکتا ہے۔ اس سے ایران کو ٹرانزٹ فیس، تجارت اور اسٹریٹجک لیوریج حاصل ہوتا ہے۔ رشیا بھی اس پروجیکٹ کو اپنے یورو ایشین کنیکٹیویٹی ویژن کا حصہ سمجھتا ہے۔ ماسکو چاہتا ہے کہ مغرب کے زیر اثر شپنگ روٹس کے مقابلے میں ایشیا اور یورپ کے درمیان نئے زمینی کوریڈورز مضبوط ہوں۔ یوکرین جنگ اور مغربی پابندیوں کے بعد روس کے لیے چین، ایران اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ریل اور روڈ کنیکٹیویٹی کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ سینٹرل ایشین ریاستیں جیسے قزاقستان، ترکمانستان اور ازبکستان بھی اس کوریڈور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ملک لینڈ لاکڈ ہیں اور انہیں سمندر تک رسائی کے لیے مختلف روٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایران کے ذریعے انہیں پرشین گلف تک سیدھا راستہ ملتا ہے، جبکہ چین کے ساتھ تجارت بھی تیز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ کوریڈور صرف چین اور ایران کا نہیں بلکہ پورے یورو ایشیا کی سپلائی چین کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر ریلوے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا اس میں خلل پیدا ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہتے۔ فریٹ ٹریفک میں، مال بردار ٹریفک میں تاخیر، شپنگ کاسٹ میں اضافہ اور ریجنل ٹریڈ پر دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ اتنی بڑے اوور لینڈ نیٹ ورک کو مکمل طور پر بند کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں کئی متبادل ریل اور روڈ روٹس بھی موجود ہیں۔ مختصر یہ کہ چین ایران ریل کوریڈور صرف ریلوے نہیں بلکہ 21ویں صدی کی جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کا ایک اہم مورچہ ہے۔ امریکہ اسے ایران اور چین کی اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے تناظر میں دیکھتا ہے، جبکہ بیجنگ